اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دو جہان میں اس میں حاضری کا بہترین کرنا سب کے سے ہوتا ہے۔ دل کی گہرائی سے مبارکباد آپ کو کہ بڑی تعداد میں اس پاکیزہ جشن کا حصہ بنے۔ جوان حسنوں اور بیدار جذبوں کے ساتھ اس پاکیزہ اجلاس میں الحمدللہ جلوہ گر ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک گھنٹہ آپ کے اور آپ کے محبوب شاعر کے درمیان آئے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کوئی شاعر نہ ہوتا تو ہم ایک آدھ گھنٹہ ایکسٹرا کر لیتے، مگر وقت کی قلت دامن پکڑنے لگی ہے، بلکہ دامن نہیں گردن پکڑنے لگی ہے۔ اس لیے ہم ٹائم لگے گا رکھیں گے اور آپ پہ بھی اور خود پہ بھی رکھیں گے قابل چاروں طرف، پھر بات کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ حضرت قبلہ مولانا فرمان رضا صاحب نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ولیوں کی ضرورت کیا ہے، مگر ہم آپ کو اس موضوع سے چند باتیں اپنی تقریر کے آخری حصے میں ذکر کریں گے۔ اب تو ہماری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ اور عمل۔ ہم اسی عنوان پر آپ سے آج بات کریں گے۔ ہم بہت زیادہ ٹائم کر لیں گے، اطمینان سے بیٹھے رہیے۔ لمکنیوں کو مبارکباد کہ جنہیں عمران قادریہ کا شاعر ہے، ہندوستان میں چھایا، نام روشن کیا، اور اب لمکن کی جھولی میں ایک عالم کر رہا ہے، اس کی وسیم نظر آمدی۔ یہ بھی لمکن کو جناب والا میسر ہوئے، اللہ کا فضل ہے۔ لمکن بڑی بہت ہی مبارک جگہ ہے۔ 21 سال پہلے یہاں ہماری حاضری ہوئی تھی ایک جلسے میں، 2004 میں۔ اب 2004 کے بعد 2025 سے، یعنی 21 سال کے بعد آنا نصیب ہوا ہے۔ اب اگر عمر رہی 21 سال کے بعد میرے گاہ میں مرتبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ 21 سال کے بعد دورہ وقت آئے لمکن میں۔ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ لوگ زیادہ تر عمل کی باتیں کر رہے ہیں۔ عمل 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 تقریر تو بہت ہی جو مفتی وسیم رضا نے کہتے ہیں، ایسے تقریروں کی ضرورت ہے سماج کو، مگر آج کے لوگ ہو گئے سب یہی باتیں کر رہے ہیں، اب عمل 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 کر جاؤ عمل، مگر صرف عمل سے بھی کام بنے گا نہیں، صرف عمل سے بھی کام، عمل سے بھی کام کیسے؟ جتنے نمازی آج ہیں، جتنے نمازی آج ہیں مسجدوں پر چل رہی ہیں، ایسا نہیں ہے شہر میں جا کے دیکھو مسجدیں کھلیں، ماشاءاللہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ یہاں ائمہ کرام میں موجود ہیں، اب آپ پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں آپ، مگر ہم دیکھ رہے ہیں مسجدیں کھل چل رہی ہیں۔ جتنے نمازی آج ہیں، اتنے نمازی کسی دور میں نہیں تھے، مگر جتنے ذلیل آج ہیں اتنے ذلیل بھی کسی دور میں نہیں تھے۔ ہمیں بہت بڑی ہے کیا بات ہے، کسی ایک جملے کو سمجھ لو، کامیاب رہو گے تو کیا
مطلب وہ نمازیں ہمیں فائدہ نہیں دے رہی کیا؟ نمازیں کیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا رہی؟ ہاں وہ نمازیں جو آج کی جا رہی ہیں روا رہی ہیں، ان میں سے بہت ساری نمازیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. جب قبول ہی نہیں ہو رہی تو پھر فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ بس اتنا تو کہہ رہے ہیں کہ پڑھ جاؤ مگر کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ کیسے پڑھ جاؤ. اب نماز پڑھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ پہلے نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ ہے بہترین عقیدہ اللہ اور رسول کے بارے میں. یعنی اگر آپ کا عقیدہ اچھا نہیں ہے، آپ اس کا عقیدہ نہیں ہے، تو آپ 1 کروڑ نمازیں پڑھنے آپ کو نماز کا فائدہ نہیں دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ کسی حکیم جی کے پاس جائیے، حکیم صاحب بڑی کمزوری آتی چلی جا رہی ہے، روزوں میں کمزوری 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 مانا جا رہے ہیں، کرو تو کیا کرو؟ تو حکیم جی بولے تمہاری ساری بیماریوں کا یہ بھی علاج ہے. ہاں صاحب ایسے کوئی فارمولہ بتا دو تو سب بیماریوں کو ایک ساتھ کور کر لے. تو حکیم جی بولے تم صبح کو باسی میں بادام کھایا کرو. اس نے وہ بات نوٹ کر لی، گھر آ گیا، بادام کھایا اور بادام جناب کو لایا چھلکے والا، مغز نہیں لایا. اس نے کیا کام کیا؟ 2 بادام ایسے ہی میں چھلکوں کے لیے اور پانی سے ایسے ہی نکلنا شروع کر دیا. 8 دن پیتے تھے، جو بیماریاں تھیں ان بیماریوں میں ایک بیماری اور بڑھ گئی. بادام کھانے سے وہ بیماریاں تو ختم نہیں ہوئی، ایک بیماری اور بڑھ گئی. حکیم جی کے پاس گیا کہ حکیم جی پوری دنیا تمہاری واہ واہ کرتی ہے، نظر اچھی دیکھتے ہو، تصویر بھی اچھی، تشریح بھی اچھی، مگر یہ کیا بات ہے جب سے میں نے بادام کھائے ہیں ایک بیماری میں اور جنم لے لیا ہے، کروں تو کیا کروں؟ حکیم جی بولے سر سے ہاتھ مار کے کہ یار تیری بیماری کا علاج تو ہوئی ہے، اچھا مگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بڑھے کیسے؟ ایک بات بتاؤ، تم بادام کھاتے ہو؟ بولے ہاں بالکل کھاتا ہوں. تو کہتے ہیں حکیم جی کھاتے کیسے ہو؟ تو بولا بس ایسے ہی کھاتا ہوں، 2 بادام لے لیتا ہوں اور پانی سے پھینک لیتا ہوں، بادام پانی سے ایسے ہی نکل لیتا ہوں. تو حکیم جی نے دونوں ہاتھ کر کے رکھ لیے، بولے بادام کھانے کا یہ طریقہ تو نہیں ہے. اب تمہاری سمجھ پوری بات ہے، بادام کھانے کا یہ طریقہ تھوڑی ہے، بلکہ بادام کھانے کا یہ طریقہ ہے کہ مغز نکالو اور ان مغزوں کو یوز کرو، چھلکے کھاؤ گے تو بیماری اور بڑھے گی. بادام کھانے کا ایک طریقہ ہے. اب جناب والا میں یہ ایک مثال دے کے آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز اور روزہ رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے. جو چار نماز پڑھ لی، 4 روزہ رکھ لیا، اللہ سب قبول کر لے گا، اللہ سب قبول کر لے گا، اللہ تم تو نماز پڑھ جاؤ اللہ سب قبول کر لے گا. یہ رونگ ہے، غلط ہے، 100% رونگ ہے. اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ نے نمازوں کی ڈسپلن بنائی ہے، جنت والا نمازوں کی ڈسپلن مدینے والے نے. سبحان اللہ. بچا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دیکھتے ہو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں سلو کما رأیتمونی، اے لوگوں نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. حضور کو جیسے آپ نے دیکھا ایسے نماز پڑھو. کیسے آدمی کہ سرکار یہ بتاؤ کہ سرکار نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو آپ کہیں گے کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سرکار نماز پڑھ رہے تھے. کسی حدیث میں